السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول اے وقت گواہی دے کی قسط نمبر 14۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کمپلیٹ ناول سننے کو ملتے رہے، اور ساتھ ہی انسٹاگرام کے لنک کو بھی فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ بے حد اطمینان سے واپس جائیں بابا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب تک زین سویا رہا، ماما مقبول اس کے پاس بیٹھا نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونکتا رہا تھا، اور ہاں، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں جلد ہی آؤں گا۔ ماما مقبول اب بھی جانے کو تیار نہ تھا۔ زین نے بہت اصرار کے ساتھ بھیجا، پتر اس کا خیال رکھنا۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے مامی مقبول نے افتخار سے التجا کی، آپ فکر ہی نہ کریں، اور بابا بہت خیال رکھیے گا۔ کسی کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، بس ایک مناسب وقت پر گواہی دینی ہے۔ مامی مقبول نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا، حالانکہ وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ واہ بھئی واہ، بڑا محبت کرنے والا سسر ڈھونڈا ہے تو نے، مامی مقبول کی جاتے ہی افتخار نے ہنستے ہوئے چھڑا۔ بات تو اس کی ہے جو شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ زین مسکرایا، تیری اور میری قسمت ایک جیسی ہے۔ افتخار نے آہ بھری اور پھر سے اوہ اتھریتے میں منہ زور گنگنانے لگا۔ تبھی رضوان اور زارا آ گئے۔ ہیلو ایوری باڈی۔ رضوان کا موڈ خاصا خوشگوار تھا، سارا راستہ وہ زارا کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر ہنس اٹھاتا رہا تھا۔ آپ لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ زین نے پوچھا۔ تھوڑی دیر کے لیے گھر گئے تھے، محترمہ کو نیند آ رہی تھی، کمرے میں گھس کر سوئیں تو بس ابھی جاگی ہیں۔ رضوان کا لہجہ متبسم اور شریر تھا۔ رضوان، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، وہ تلملا کر گویا ہوئی۔ رضوان ہنستے ہوئے زین پر جھکا۔ ٹھیک ہونا کوئی تکلیف وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اب میں بہتر ہوں۔ اچھا، مجھے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے، رات میں آؤں گا۔ کوئی ضرورت نہیں، زارا نے خفگی سے کہا۔ رضوان ہنس دیا۔ آپ سے مشورہ کس نے مانگا ہے محترمہ؟ میں بھی ایک چکر گھر کا لگا آتا ہوں، زین کے لیے کچھ بنوا لاؤں گا، افتخار نے کہا۔ دونوں ایک ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ زین نے اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھا۔ یہ رضوان، اس نے بھی آج حد کر دی، زارا نے بیٹھتے ہوئے بتایا تو زین مسکرا دیا۔ بہت اچھا کیا، اب خاصی فریش لگ رہی ہیں۔ زارا خاموشی رہی۔ ویسے زارا آپی، آپ واقعی لکی ہیں۔ وہ کس طرح؟ رضوان واقعی بہت اچھے اور شاندار انسان ہیں۔ شاندار اور اچھے انسان کی تعریف میرے نزدیک تھوڑی مختلف ہے، جو حق کا ساتھ دے خواہ سامنے اس کا کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ زارا کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کہاں ہوتا ہے ایسا؟ اب اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ بابا نے واقعی قتل کیا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ان سے نفرت کر سکوں گا؟ میں ان کے اس فعل سے تو نفرت کروں گا، مگر ان سے نہیں۔ رضوان بھائی بھی رائے سلیمان کی اس حرکت سے نفرت کرتے ہیں، مگر وہ ان سے نفرت نہیں کر سکتے۔ اب تم نے کیا سوچا ہے؟ ہماری یہ خاموشی ہماری کمزوری بن جائے گی؟ رائے سلیمان کو تو موقع مل جائے گا۔ ہمیں اس خاندان کو اکٹھا کرنا ہے زارا۔ ہمارا شدید رد عمل تو دلوں میں مزید کدورتیں اور نفرتیں پیدا کرتا۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے بے حد احتیاط اور سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر زارا مسکرا دی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو انگلیوں سے سمیٹا۔ زین، تم سے اب زارا کو مشورے لینے پڑتے ہیں، مگر مجھے اچھا لگا تمہارے اندر اب وہ جذباتی پن نہیں رہا۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، سارے قزبل نکال دیتا ہے۔ وہ آہستگی سے ہنسا۔ مگر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں سوچ رہی تھی میں خود گاؤں جاؤں، میرا نہیں خیال اس کی ضرورت تو اس شخص کا پتہ کیسے چلے گا؟ کبھی کبھی تو مجھے بھی شک ہونے لگتا ہے رائے سلیمان اس سب میں انوالوڈ ہے۔ اتنی بڑی باتیں منہ سے نہیں نکالتے زارا جن پر بعد میں پچھتانا پڑے۔ ان دونوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا اور ساکت رہ گئے۔ رائے سلیمان اپنے مخصوص انداز میں اندر داخل ہوئے تھے۔ آپ؟ زارا کھڑی ہو گئی۔ ہاں میں، انہوں نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ زین کی طرف بڑھے، مگر زارا یوں ان کے سامنے آئی جیسے انہیں زین تک جانے سے روکنا چاہتی ہو۔ ان کی پیشانی پر ایک شکن ابھری۔ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ زین کی خیریت معلوم کرنے۔ آپ کو اس کی خیریت سے کیا سروکار؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ زارا ہٹ جاؤ سامنے سے، وہ متحمل انداز میں گویا ہوئے۔ آئی ایم سوری رائے سلیمان صاحب، لیکن اب میں آپ کا سایہ بھی زین پر پڑنے نہیں دوں گی۔ ڈونٹ بی سلی زارا۔ زارا کے رویے پر غصہ آنے کے بجائے ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ زارا آنے دیں۔ زین کے کہنے پر زارا گویا مجبوراً آگے سے ہٹی۔ وہ زین کے قریب آ گئے، ایک ہاتھ بیڈ کی بیک پر ٹکاتے اس پر جھکے۔ کیسے ہو زین العابدین؟ زین نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں استعجاب تھا۔ جواب زارا کی طرف سے ملا، گہرے طنز میں لپٹا ہوا۔ زندہ ہے؟ اچھی بات ہے۔ وہ زیر لب مسکرائے اور سیدھے ہو کر دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے زارا کو دیکھنے لگے، جس کے بے حد سنجیدہ انداز میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ زین تکیے کے سہارے ذرا سا اونچا ہوا۔ فرمائیے کیسے زحمت کی؟ زارا کا ہر انداز اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ تو تمہارے خیال میں میں اپنے باپ کے قتل میں انوالو ہوں؟ وہ زارا سے مخاطب تھے۔ بہت خوب، یہ تم اخبار والے اور تمہاری کہانیاں، حقیقت سامنے نہیں آئے گی تو ہم مفروضات پر ہی بات کریں گے، زین نے طنز سے کہا تھا۔ حقیقت؟ جانتے ہو حقیقت کیا ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹے۔ جاننا چاہتا ہوں، زین نے جواب دیا، پھر سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا، کیا آپ نہیں جاننا چاہیں گے؟ اگر آپ واقعی اس میں انوالو نہیں ہیں، حقیقت جان کر کیا کرو گے؟ رائے سلیمان نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔
بے فکر رہیں، کوئی دعویٰ نہیں کروں گا۔ وہ مسکرایا۔ رائے سلمان کا کہکہ بے ساختہ تھا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، تمہارا کیا خیال ہے؟ رائے سلمان تمہارے دعووں سے ڈرتا ہے؟ ذہن خاموشی رہا۔ زارا بھی خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ جانتا ہوں، بہت نفرت بھری ہے تم دونوں کے دلوں میں۔ انہوں نے خاموش کھڑی زارا پر نگاہ ڈالی۔ نفرت تو آپ کے دل میں بھی تھی زین کے خلاف، جو باہر بھی آ گئی۔ زارا نے چپتے ہوئے لہجے میں اس کی بات قطع کی۔ ریلیکس زارا، انہوں نے پرسکون انداز میں اسے بچوں کی طرح پچکارا۔ زارا تلملا اٹھی مگر خاموش رہی۔ رائے سلمان کا انداز زہر لگ رہا تھا اسے۔ چلو ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کر ایک ڈیل کرتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ان کا لہجہ دوستانہ تھا۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیسی ڈیل؟ زین نے پوچھا تھا۔ تم جاننا چاہتے ہو وہ شخص کون تھا جس نے مجھے میرے باپ کے قتل کی اطلاع دی؟ ان کا لہجہ دوستانہ تھا۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یقیناً، زین نے مختصراً کہا۔ رائے سلمان کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر بیگ پر ہاتھ ٹکا کر جھکے۔ وہ شخص کون تھا زین، جس نے تمہیں سب کچھ بتایا ہے؟ زین نے گڑبڑا کر زارا کو دیکھا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سوری، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ گاؤں میں ہی ہے نا؟ سلمان نے پوچھا۔ زین نے لب بھینچ لیے۔ اسے سلمان کی زیرک اور گہری نگاہوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ وہ کچھ لمحے منتظر رہنے کے بعد گویا ہوئے، پھر سیدھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایز یو وش، چلتا ہوں میں۔ اس کا خیال رکھنا زارا۔ ویسے میں ڈاکٹر شمسی سے مل لوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ زارا کا لہجہ گہرے طنز کا غمازی تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور جس طرح اچانک آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ رضوان ان کو پارکنگ میں ملا تھا، انہیں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آپ یہاں؟ ظاہر ہے سلمان کا یہاں آنا چنبے کی بات ہی تھی۔ ہاں، تم گھر جا رہے ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، آفس۔ رضوان کا انداز کترایا ہوا تھا۔ سلمان نے بغور اسے دیکھا، پھر اس کا کندھا تھپتھپا کر اپنی جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ رضوان کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ بلب کی زرد روشنی میں وہ کب سے کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کرے۔ اس دن ماما مقبول خالی ہاتھ ہی گھر آیا تھا، کچھ اداس اور بہت بے چین۔ نین تارا کے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔ کتابیں اسے قاسم نے لا کر دی تھیں اور اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ صبح حویلی جاؤں گی، شاید وہی میری کچھ مدد کر سکے۔ انگلش کی کتاب کی برگردانی کرتے ہوئے اس نے سوچا۔ مامی مقبول کی چرپائی چرچرائی۔ نین تارا نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ کب سے کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ اسے لگا روشنی مامی مقبول کو بے چین کر رہی ہے۔ وہ کتابیں رکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ کیا ہوا ماما، نیند نہیں آ رہی؟ مامی مقبول نے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ بتی بجھا دوں؟ رہنے دو، پڑھو تم۔ پڑھنا تو نہیں، ابھی تو کتابیں دیکھ رہی تھی، نین تارا نے آہستگی سے کہا اور پائنتی کی طرف بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگی۔ ماما مقبول سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ رات کے سینے پر لاکھوں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ تبھی ایک ستارہ ٹوٹ کر زمین کی طرف بکھرا۔ خدا اسے اپنی امان میں رکھے۔ بے ساختہ ایک دعا اس کے لبوں سے مچلی۔ کسے ماما؟ نین تارا نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ خاموش ہی رہا۔ نین تارا بھی خاموشی سے پاؤں دباتی رہی۔ آج خلاف معمول مامی مقبول نے اسے منع نہیں کیا۔ بہت دیر کے بعد نین تارا نے خود ہی پوچھا، ماما ایک بات پوچھوں؟ مامی نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ جب سے شہر سے آئے ہو یوں ہی بے چین ہو؟ شہر میں کوئی بات ہو گئی کیا؟ اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ مامی مقبول نے پاؤں کھینچ لیے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے۔ ماما مجھے بھی نہیں بتاؤ گے؟ ماما بے حد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر زیر لب بڑبڑایا، تمہارے لیے یہ سب کرنا پڑے گا، ورنہ وہ سب تو ختم ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہو ماما؟ نین تارا کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم سو جاؤ۔ اس نے دوبارہ سے لیٹ کر کروٹ بدل لی۔ وہ کچھ لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہی کہ مامی مقبول کا رویہ ناقابل فہم تھا، پھر پلٹ کر چارپائی پر آ کر بیٹھی تو ذہن میں صرف اور صرف کتابیں تھیں، جبکہ مامی مقبول کا ذہن ہر قسم کے سود و جان سے نکل کر ایک خاص فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بالکل پاگل ہو چکی ہو۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ عظمیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ تمہیں یہ گمان کیوں ہوا؟ کیونکہ ایسا فیصلہ ہوش میں رہ کر نہیں کیا جا سکتا، انم نے غصے سے کہا تو وہ ہنس دی۔ مت ہنسو اس طرح، زہر لگتی ہے مجھے تمہاری یہ ہنسی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ بہت خوش ہو تم خوش نہیں ہو عظمیٰ بی بی؟ تو خوش ہونے کے ناٹک بھی مت کرو۔ جی پاؤ کہ ایسے شخص کے ساتھ جس کے نزدیک یونیورسٹی جانے والی ہر لڑکی کا کردار مشکوک ہے، جسے نوکری کرنے والی عورت نہیں چاہیے۔ کیا فائدہ ہوا اتنا پڑھ لکھ کر؟ اب کیا ساری عمر اس جاہل کے ساتھ گزار دو گی؟ کیا مل جائے گا تمہیں اس کی چاکری کر کے؟ الٹا کر جائے گا۔ خاندان کی باغی لڑکی کو نکیل ڈال کر گھر میں جو بند کر دیا اس نے، وہ ایک دم جاہل ہے عظمیٰ، کیسے رہ پاؤ گی اس کے ساتھ؟ عظمیٰ نے سر اٹھا کر دروازے میں کھڑی آگ بگولا ہوتی انم کو دیکھا۔ وہ اس کی سہیلی تھی، اس کی ہمدرد اور غمگسار سہیلی، اس کے لیے اسی سے لڑ رہی تھی، بے وقوف تھی، اس سے لڑنے کو کہہ رہی تھی جو سارے ہتھیار پھینک چکی تھی۔ لب خاموش تھے، آنکھیں خشک، مگر جو اس کے چہرے پر لکھا گیا تھا صرف انم پڑھ سکتی تھی۔ اس نے ماچس اٹھا کر بلا وجہ تیلی جلائی، کچھ لمحے اس کے شعلے کو دیکھتی رہی، پھر پھونک مار کر تیلی بجھا دی۔ جاہل تو نہیں، خاندان کا واحد گریجویٹ ہے۔ اس کی آواز میں کچھ بھی نہ تھا، ایک دم سپاٹ۔ ہاں، ایسا گریجویٹ جس کے ذہن کے جالے اس کی ڈگری بھی نہ اتار پائی۔
جو آج بھی عورت کو دبا کر جلا کر خوش ہوتا ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ پاؤں کی جوتی بنا کر رکھے گا، تانے دے کر مارے گا، اور جو سریرا کوئی کلاس فیلو مل گیا تو چکے کوڑے رسید کرے گا تمہارا وہ گریجویٹ کزن۔ اب اتنا ہولناک نقشہ تو مت کھینچو۔ عظمیٰ جھجری لے کر رہ گئی۔ کچھ ایسا ہی ہوگا، تم سے زیادہ تو میں جانتی ہوں تمہارے خاندان کو۔ اپنی بہنوں کو تو پرائمری کے بعد ہی گھر بٹھا چکا ہے، اور تم۔ انم نے بے حد دکھ سے اس بے حس لڑکی کو دیکھا جو بے حس نہیں تھی، بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ انم کے لہجے میں جھلکتا غصہ دکھ میں بدل گیا۔ تمہیں تو فیلڈ میں آنا تھا عظمیٰ، کام کرنا تھا، خود کو منوانا تھا۔ کیا ہوا تمہارے وہ خواب، وہ آرزوئیں، وہ خواہشیں؟ عظمیٰ نے ماچس چھوڑ کر دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے۔ زندگی کوئی ہماری خواہشوں کے مطابق تھوڑی گزرتی ہے، تقدیر کے اپنے ہی چکر ہیں۔ اسے ہمارے خوابوں اور آرزوؤں سے کیا غرض؟ اور میں نے تو خواب دیکھنا چھوڑ ہی دیا ہے۔ جب کوئی خود ہی ڈوبنے کو تیار ہو تو تقدیر بیچاری کیا کرے؟ میں کچھ نہیں کر سکتی انم۔ روشنی کی سفیر بن کر نکلی تھی، خود کو اندھیروں کے سپرد کر دیا۔ وہ روشنی کا دیے کا کیا ہوا جسے باد مخالف بھی بجھا نہ پائی؟ انم کے سوال پر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ وہ دیا اب بھی نہیں بجھا۔ میرے پیچھے آنے والی روشنی کے رستے پر قدم رکھیں گے، یہی آنے والے سوال کریں گے، کیا تعلیم تمہیں اتنا شعور بھی نہ بخش سکی کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکو؟ تمہارا عمل انہیں خوفزدہ کرے گا۔ جو اپنے لیے راستہ نہ ڈھونڈ سکی، وہ دوسروں کے لیے کیا راہ نکالے گی؟ بھٹکے ہوئے لوگ دوسروں کو راستہ دکھا سکتے ہیں عظمیٰ بی بی۔ بھٹکے ہوئے لوگ؟ عظمیٰ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اپنے ابا کی آنکھوں میں غور سے دیکھنا عظمیٰ، وہاں بکھرے خوابوں کی دھول اڑتی ہے۔ انہوں نے تو بڑے مان کے ساتھ اپنے خواب سونپے تھے، تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ انہوں نے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا تمہارے لیے؟ ایک خوبصورت زندگی، ان تنگ ذہنوں اور گھٹے ہوئے ماحول سے دور۔ اسی لیے تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا، سب سے ٹکر لی، آج بھی وہ تمہاری ڈھال بن جائیں گے عظمیٰ۔ عظمیٰ کیا کہتی دیکھ رہی تھی، ابا کتنے خاموش ہو گئے تھے اور اماں سارا دن بڑبڑاتی رہتی۔ انہیں ان باپ بیٹی کی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ ابا سے لڑتی۔ اتنا اچھا رشتہ، خاندان کا سب سے امیر گھرانہ، پیسے اور زمینوں والا، بیٹی کے بوجھ کو تو اتارنا ہی ہے، پھر انتظار کس بات کا؟ ابا دم سادے بیٹھے تھے، نہ جانے انہیں کس کا انتظار تھا۔ اماں اندر سے ڈرتی تھی ان کی نفاست پسند پڑھی لکھی بیٹی اس ماحول میں گھٹ کر رہ جاتی، مگر مجبوری تھی۔ عظمیٰ کی ہم عمر سبھی بیاہی گئی تھیں اور وہ پڑھائی کے چکروں میں عمر نکال رہی تھی۔ اماں کے حساب میں لوگ باتیں بناتے تھے، عظمیٰ سب دیکھتی اور سمجھتی تھی، مگر گونگی بہری بنی رہتی۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ انم نے چونکا دیا۔ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھی سہیلی ہو، حوصلہ بڑھانے کے بجائے کم کر رہی ہو۔ میرا نہیں خیال قسطوں میں خودکشی اتنا اچھا فعل ہے۔ وہ طنزاً مسکرائی۔ عظمیٰ خفا ہو کر اٹھی، باہر نکلنے لگی تو انم نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ اسے بھول سکو گی؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ نچلا لب کاٹتے ہوئے نظریں چرا گئی، پھر بازو چڑھا کر باہر نکل گئی۔ انم ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ رضوان، چائے تو پیتے جاؤ۔ عالیہ نے اسے نکلتے دیکھا تو پکار کر کہا۔ اس نے کلائی موڑ کر گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ ابھی وقت نہیں ہے۔ بعجلت کاغذات بریف کیس میں رکھنے لگا۔ کیا بنے گا؟ عالیہ مایوسی سے سر ہلا کر کچن میں چلی گئیں۔ گھر میں ہمہ وقت سناٹا سا چھائے رہتا۔ زارا تو گھر میں ہی نہ تھی، رضوان بھی یوں ہی گھڑی بھر کے لیے آتا، سلمان گھر میں ہوتے، مگر ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اتنے دنوں میں مجال ہے جو دونوں بھائیوں میں کوئی بات ہوئی ہو۔ سلمان نے اخبار سے نظر اٹھا کر رضوان کو دیکھا۔ وہ ساری دنیا اور ہر رشتے سے اپنے اسی ٹھنڈے اور پرسکون انداز میں نپٹتے تھے، مگر رضوان ایک ایسا شخص تھا جس کی بے تنائی اور خفگی انہیں بے سکون اور بے چین کر سکتی تھی۔ وہ بے سکون اور بے چین تھے کیونکہ رضوان ان سے خفا تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اپنی عادات کے مطابق وہ ان سے کہے گا نہیں، تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے اخبار سے نظر اٹھا کر اپنے ازلی پرسکون انداز میں دریافت کیا۔ رضوان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا پر مختصراً گویا ہوا۔ وقت نہیں ہے، اسپتال جا رہے ہو؟ انہوں نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ آفس۔ رضوان بریف کیس بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس سے قبل باہر نکل جاتا انہوں نے دوبارہ پکارا۔ رضوان۔ وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ کچھ لمحے انہیں دیکھتے رہے، پھر نظروں سے اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے، تمہارا والیٹ۔ رضوان نے چونک کر نگاہ دوڑائی، پھر آگے بڑھ کر والیٹ اٹھا لیا۔ تم مجھ سے کترانے کیوں لگے ہو؟ رائے سلمان کے اچانک پوچھنے پر وہ ٹھٹک سا گیا، پھر والیٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسی بات ہے، رائے سلمان زور دے کر بولے، میں ٹیبل پر ہوں تو تم ناشتہ نہیں کرتے، آپ کو پرواہ ہے؟ رضوان کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ رضوان خاموش ہی رہا۔ بتاؤ، کیا رائے سلیمان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسے تمہاری پرواہ ہے یا نہیں؟ وہ زور دے کر بولے، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ رائے سلیمان ساکت رہ گئے۔ اگر ہوتی تو؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر لب بھینچ کر رہ گیا۔ تو؟ انہوں نے استفہامی انداز میں اسے دیکھا۔ میں چلتا ہوں، جملہ پورا کرو رضوان، ان کی گرجدار آواز نے جہاں رضوان کے قدموں کو زنجیر کیا تھا وہیں عالیہ کچن کے دروازے میں رک گئیں۔ بولو۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گئے۔ رضوان نے لب بھینچ کر انہیں ایک نظر دیکھا، پھر بڑبڑایا تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ رخ بدل گیا تھا۔ سلمان نے اسے کندھے سے جھنجھوڑ کر دوبارہ اپنے سامنے کیا۔ ان کی آواز اور آنکھوں میں غصے کی لپک تھی۔
زین کو قتل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ رضوان جھنجھلا گیا۔ اس کے کندھے پر سلیمان کی آہنی گرفت ہلکی پڑ گئی۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر انہوں نے رضوان کو بغور دیکھا۔ وہ بے حد جھنجھلایا ہوا اور خفا سا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے ایک طویل سانس بھری۔ بولے تو لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ تمہیں لگتا ہے زین پر قاتلانہ حملہ میں نے کروایا ہے؟ زارا کو یقین ہے۔ اپنی بات کرو۔ انہوں نے اس کی بات قطع کی۔ اور کون کر سکتا ہے؟ وہ رضوان کے منہ سے یہ جملہ سننا نہیں چاہتے تھے اور نہ رضوان نے یہ کہتے ہوئے ان کی سمت دیکھا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر پلٹ کر ٹیبل کے دوسری سمت چلے گئے۔ ان کی چائے بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے پیالی عالیہ کی سمت بڑھا دی۔ عالیہ نے تیزی سے کپ پکڑا اور کچن میں گھس گئیں۔ رائے سلیمان نے بلیک پینٹ اور لائٹ گرین شرٹ میں ملبوس رضوان حیدر کو دیکھا، جسے انہوں نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ سست روی کے ساتھ دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ میز پر ڈال کر وہ کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ رضوان کے لیے خاموشی کا یہ لمحہ بہت طویل اور شاک تھا۔ تو تم سمجھتے ہو میں نے زین کو قتل کروانے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا، گویا اب ایک لفظ نہیں بولے گا۔ میں نے زارا سے بھی کہا تھا ایسی بات منہ سے مت نکالو جس کے بعد پچھتانا پڑے۔ وہ زیر لب بڑبڑائے، پھر سر اٹھا کر رضوان کو دوبارہ دیکھا۔ سنو رضوان حیدر، ان کا مخصوص ٹھہرا ہوا لہجہ اود آیا، مجھے وضاحت دینے کی عادت نہیں مگر تمہارے لیے بتا رہا ہوں۔ مجھے زین العابدین کو قتل کروانا ہوتا تو اسی دن کروا دیتا جب وہ گاؤں آیا تھا۔ رضوان تیزی سے ان کی طرف پلٹا۔ یا پھر اس دن جب وہ زارا کو چھوڑنے رائے ہاؤس تک چلا آیا تھا؟ آپ تحیر کے مارے وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ میں اپنا انتقام رائے جمشید کے ساتھ اس کی قبر میں دفن کر چکا تھا۔ انہوں نے مزید کہا، آپ جانتے تھے؟ رائے سلیمان کو بچہ سمجھتے ہو تم لوگ؟ ان کے لہجے میں گرج بیدار ہوئی۔ وہ پورا ہفتہ میرے گاؤں میں گزار دے اور رائے سلیمان کو خبر نہ ہو۔ زارا اور آئمہ آنٹی اس کے گھر جا کر ملتی رہیں اور رائے سلیمان کو پتہ نہ چلے، اتنا بے خبر نہیں ہوں میں۔ رضوان حیدر، جاؤ پہلے کچھ دیکھ لو، کھلی آنکھوں سے ہر واقعے کو دیکھنا اور دماغ سے سوچنا سیکھ لو، تب آنا رائے سلیمان سے جواب طلبی کرنے۔ سلیمان بھائی، میں جا سکتے ہو اب تم؟ انہوں نے بات ختم ہی کر دی۔ رضوان جانتا تھا وہ اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ وہ بریف کیس اٹھا کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ تبھی عالیہ چائے لے کر آ گئیں اور خاموشی سے کپ ان کے سامنے رکھ دیا۔ تم نے دیکھا عالیہ؟ سلیمان نے کہا۔ عالیہ نے پہلی بار ان کے لہجے میں ایسا دکھ محسوس کیا۔ انہوں نے تسلی آمیز انداز میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ سب دم بخود تھے۔ زین ایک دم ہنس دیا اور اس کی ہنسی کی آواز نے ماحول پر چھائی خاموشی کو بکھیر کر رکھ دیا۔ سبھی نے چونک کر اس کی سمت دیکھا اور ہم یہ سوچے بیٹھے کہ رائے سلیمان سب سے زیادہ بے خبر ہیں۔ میں ہی اسے احمق تصور کر رہا ہوں۔ میں بھی، زارا نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ کیا کیا جتن نہیں کرتے تھے ہم ان سے یہ سب چھپانے کے لیے، اور سب کچھ ان پر عیاں تھا۔ رضوان نے آہستگی سے کہا۔ داد دینی پڑے گی رائے سلیمان کو، چوہے بلی کا کھیل کھیلتا رہا تمہارے ساتھ۔ افتخار نے لطف اٹھاتے ہوئے کہا۔ چوہا کسے بنا رہے ہیں افتخار بھائی؟ زین نے خفگی سے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ زین پر حملہ سلیمان بھائی نے نہیں کروایا، زارا نے سوچتے ہوئے کہا۔ رضوان نے بے حد سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو واقعی یہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ انہیں ہم سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ وہ جھوٹ بولیں۔ ان میں اتنی پاور ہے کہ وہ اپنے کسی بھی عمل کو تسلیم کر سکیں، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ رضوان بھرپور یقین کے ساتھ بولا۔ سوال یہ ہے کہ اگر رائے سلیمان نہیں تو پھر کون؟ زارا کے سوال پر سب کی نگاہیں زین کی طرف اٹھیں۔ آپ سب تو یوں میری طرف دیکھ رہے ہیں جیسے گولی چلانے والے نے گولی چلانے سے پہلے اپنا تعارف کروایا ہو۔ وہ گڑبڑا گیا۔ زین، کہیں یہ نین تارا کے بھائیوں کی حرکت نہ ہو، افتخار نے اچانک کہا۔ زارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ نین تارا؟ وہ کون؟ نین تارا؟ افتخار نے مسکرا کر زین کو دیکھا۔ بتاؤ زین، نین تارا؟ افتخار بتائے گا۔ زین گڑبڑا گیا۔ کیا پرابلم ہے؟ جلدی بتاؤ کون ہے یہ نین تارا؟ زارا نے اپنے بڑے ہونے کا رعب جمایا۔ موصوف نین تارا سے شادی کر رہے ہیں، اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دفعہ پھڈا بھی ہو چکا ہے، اس کے گھر آ کر پٹائی کر گئے تھے وہ۔ افتخار بھائی، زین نے دہائی دی، جبکہ زارا بری طرح چونکی۔ یہ وہ لوگ ہیں زین جو میرے ہوتے ہوئے آئے تھے؟ زین نے اس بات میں سر ہلایا تو افتخار ہنس دیا، گویا یہ فریضہ آپ کے سامنے انجام دیا تھا انہوں نے۔ زین نے بے حد خفگی سے اسے دیکھا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے تم اس لڑکی کو نہیں جانتے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زارا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تعلق نہیں تھا، اب ہو گیا ہے، بہت گہرا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ اس شام ہم اس کی شادی کی تیاری کرتے ہوئے اگر یہ گولی نہ کھا بیٹھتا۔ افتخار نے مزید بتایا۔ زین العابدین؟ زارا نے بے حد سنجیدگی سے اس کی سمت دیکھا۔ تم مجھے تفصیل بتانا پسند کرو گے؟ دراصل میں اب بتائے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ گاؤں میں کس کے یہاں ٹھہرے تھے تم؟ رضوان اور زارا نے بے خاموشی سے اس کی ساری بات سنی تھی۔ قاسم کے ہاں، اس کے والد کا نام مقبول ہے۔ زین نے رضوان کے سوال کا جواب دیا تو زارا اچھل پڑی۔ تم اسما کے ہاں ٹھہرے تھے؟ گویا وہ لڑکی۔ ایک دم اسے اسما کے ساتھ آنے والی ایک زرد اور سہمی سی لڑکی یاد آ گئی۔ تو وہ نین تارا تھی؟ آپ ملی تھیں اس سے؟ نین نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، وہ آئی تھی اسما کے ساتھ۔ کیسی لگی آپ کو؟ ہاں، اچھی ہے۔ زارا نے شاک کی نظروں سے اسے دیکھا۔ زین ان نگاہوں کا مطلب سمجھتا تھا۔
سوری، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر اس وقت آپ جلدی میں تھیں، وہ معذرت خواہانہ انداز میں گویا ہوا۔ جانے دو، لیکن کیا اس کے بھائی اس حد تک جا سکتے ہیں؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے نہیں لگتا مامی مقبول نے انہیں کچھ بتایا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے آپ سب لوگ بہت اچھے جرنلسٹ ثابت ہوں گے۔ رضوان کی طنزیہ آواز پر سبھی نے چونک کر اسے دیکھا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسائے انہیں طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ غالب گمان تو یہی تھا کہ غالب گمان رضوان نے تیزی سے اس کی بات ادا کی، آسلمان بھائی نے بھی آسلمان بھائی کے سامنے میں نے جو کچھ کہا، اس کے بعد انہیں میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور رہا میں تو میں اب ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو انم سے ٹکر ہو گئی۔ السلام علیکم رضوان بھائی۔ وعلیکم السلام، اسے سنجیدگی سے جواب دیا اور کترا کر نکل گیا۔ وہ اندر آئی تو ذہن مایوسی سے کہہ رہا تھا، ہم سب احمق ہیں۔ السلام علیکم، انم نے کہا تو افتخار گویا ہوا، لیجیے ایک اور کا اضافہ ہو گیا، میں اس وقت بے حد سنجیدہ ہوں۔ وہ زارا کے قریب بیٹھ گئی۔ خیریت تو ہے؟ آج تمہاری سکی بھی نظر نہیں آ رہی، افتخار نے پوچھا۔ وہ خودکشی کر رہی ہے اور تم یہاں بیٹھی ہو؟ افتخار نے حیرت کا اظہار کیا۔ عجیب سہیلی ہے، روکنے کے بجائے ہمیں اطلاع دینے آ گئی۔ یہ وقت مذاق کا نہیں ہے افتخار، انم واقعی سنجیدہ تھی۔ تم سے دو ٹوک بات کرنے آئی ہوں۔ مجھ سے؟ اس نے سینے پر انگلی رکھ کے حیرت سے پوچھا۔ عظمیٰ کو کیا سمجھتے ہو تم؟ اس نے ایک دم سوال کیا۔ اپنی تکمیل، افتخار برجستہ گویا ہوا۔ شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ ظاہر ہے، مگر وہ مانے بھی۔ افتخار، اگر تم اس کے اس بات کے انتظار میں ہو کہ عظمیٰ تمہیں کوئی رسپانس دے گی تو یہ ناممکن ہے۔ وہ احمقوں کی سردار ہے اور میرا دل تو چاہتا ہے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دوں۔ انم تپی ہوئی تھی۔ ارے کیا کر رہی ہیں، کچھ ہمارا ہی خیال کریں۔ وہ مجھ سے سنوارتے ہوئے مسکرایا۔ پرابلم کیا ہے؟ زارا رضوان کی خفگی میں الجھی ہوئی تھی، تبھی سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ مصوبہ کے کزن کا پرپوزل آیا ہے، اس کی تایا کا بیٹا ہے، خاندان کا واحد گریجویٹ ہے، سو بیوی اسے ایم اے پاس چاہیے، جسے گھر میں بند کر کے زمانے بھر کی داد پائے گا۔ ایک دم جاہل ہے، وہی سوچ وہی انداز، تھوڑی سی زمین ہے مگر انداز جاگیرداروں والے، اکلوتا سپوت ہے اور حد درجہ بگڑا ہوا، گویا کوئی خوبی نہیں موصوف میں۔ افتخار نے مایوسی سے سر ہلایا۔ انم نے تپ کر اسے دیکھا۔ ہوں گی، مگر 1001 خوبیاں بھی ہوں تب بھی عظمیٰ کا ذہن اس سے نہیں ملنے والا۔ عظمیٰ راضی ہے؟ افتخار نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو ہر معاملے میں راضی برضا ہے، انم جل کر بولی۔ تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم؟ انم غصے میں کھڑی ہو گئی۔ تم دونوں اپنی اپنی انا کا پرچم بلند رکھو، مگر یاد رکھو تم دونوں ہی سر پکڑ کر رو گے۔ میں ہی احمق اور پاگل ہوں جو تم دونوں کی ہمدردی اور محبت میں یہاں تک بھاگی چلی آئی، اب جو کچھ بھی ہو میری بلا سے۔ اتنا غصہ؟ افتخار ہنس دیا، پھر زین کی طرف دیکھتے پوچھنے لگا، کیا کیا جائے یار؟ ارے بھائی، بیبے کو لے کر اس کے گھر جاؤ، وہ جھنجھلا کر بولا۔ ہاں افتخار، اب کوئی قدم اٹھا ہی لو، زارا نے بھی تائید کی۔ اچھا، اس نے باری باری دونوں کو دیکھا، پھر پشت پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے انم کی طرف پلٹا۔ ٹھیک ہے انم، کل میرا اور بیبے کا انتظار کیجیے گا۔ جی، یہ بھی مجھ پر ہی احسان ہوگا۔ وہ اس کے شاہانہ انداز پر چڑھ گئی۔ ماما مقبول نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ چارپائی پر لیٹ گیا، تبھی اس کی آنکھ لگی تھی۔ ابا ابھی تک سو رہا ہے؟ قاسم ناشتے کے لیے آیا تو حیرت سے پوچھنے لگا، پھر جگانے لگا تو نین تارا بول اٹھی، رہنے دو قاسم بھائی، ابھی ابھی آنکھ لگی ہے۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک تھی؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا۔ ہاں، بس ساری رات جاگتے رہے ہیں، نین تارا نے بتایا اور پیالوں میں چائے نکالنے لگی۔ تمہیں کیسے پتا کہ ابا ساری رات جاگتا رہا ہے؟ اسما نے پراٹھا توے سے اتارتے ہوئے پوچھا تو وہ خاموش ہو رہی۔ کیا بتاتی، ایک عرصہ ہوا رات کی، بس چند گھڑیاں ہی ایسی ہوتی جب نیند مہربان ہوتی ہے، ورنہ ساری رات خود پر جھکے آسمان کو تکتے گزر جاتی ہے۔ قاسم ناشتہ کر کے باہر نکل گیا۔ اسما نے برتن اکٹھے کر کے دھونا شروع کر دیے۔ نین تارا صحن میں جھاڑو دینے لگی۔ محمد علی اسما کے پاس بیٹھ کر برتن چھیڑنے لگا، اسی کے ہاتھ سے کوئی برتن چھوٹا تھا۔ ماما مقبول ہڑبڑا کر جاگا۔ سورج سر پر چمک رہا تھا، دھوپ دیواروں پر اتر آئی تھی۔ لو، وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا، پھر جلدی سے پاؤں میں چپل اڑستے پکارا، نین تارا میرے کپڑے استری کر دے۔ کہاں جانا ہے ماما؟ وہ جھاڑو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ شہر، وہ متاثر کہہ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ شہر کیا کرنے جانا ہے؟ وہ اسما سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، ذکر تو نہیں کیا اس نے۔ نین تارا اندر جا کر کپڑے استری کرنے لگی۔ ماما مقبول نہا کر نکلا تو بعجلت بولا، اسما مجھے ایک پیالی دہی کی دے۔ اسما اس بات میں سر ہلا کر اٹھ گئی۔ محمد علی باقاعدہ کورے میں بیٹھ کر برتن دھونے لگا تھا۔ شہر کیا کرنے جانا ہے ابا؟ اسما نے دہی کا پیالہ اس کے سامنے رکھا۔ ایک کام ہے بہت ضروری، ماما مقبول نے مختصراً کہا۔ کام کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ بس کر تارا پتر، لے آ کپڑے، مجھے جلدی ہے، اس نے پکار کر کہا، پھر دہی کھا کر خود ہی اندر چلا گیا۔ نین تارا اسے کپڑے تھما کر باہر نکل گئی۔ ابا کی تو لگتا ہے ٹرین چھوٹی جا رہی ہے، اسما نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، پتہ نہیں ایسا کیا کام سوجھ گیا۔ نین تارا نے دوبارہ سے جھاڑو اٹھا لی۔ ماما مقبول کپڑے بدل کر باہر نکل آیا۔ قاسم کو بتا دینا میں شہر جا رہا ہوں کسی کام سے۔ شام تک تو آ جاؤ گے نا ابا؟ اسما نے پوچھا۔ ہاں ہاں، شام تک آ جاؤں گا، کام ہو گیا تو جلد ہی آ جاؤں گا۔ وہ باہر نکل گیا۔ ویگن کا انتظار اس نے سڑک کے کنارے بنے بابا دین محمد کے
फोके पर चाय पीते हुए किया था। वैगन आई, उसमें बैठते हुए उसने एक पल को सोचा था, कहीं ज़ैन नाराज़ ही ना हो जाए। अल्लाह मालिक है, उसने खुद को तसल्ली दी और बैठकर किराया निकालने लगा। शहर पहुंचने तक उसका ज़हन मुख्तलिफ सोचों की आमाज़गाह बना रहा। वैगन रुकी तो उसने उतरकर रक्शे को आवाज़ दी। रक्शे वाले को आवाज़ देते हुए उसने फिर सोचा था, क्या मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वो ठीक है? और जब रक्शा फटफटाता हुआ रॉय हाउस के सामने रुका तो एक पल को उसका दिल धक से रह गया। उसका दिल चाहा वो इसी रक्शे में बैठकर वापस चला जाए, जो होगा देखा जाएगा। वो सर झटक कर आगे बढ़ता, तभी गेट खुला। रॉय रिजवान की गाड़ी बाहर आई और उसके करीब से गुजर गई। चौकीदार गेट बंद करने लगा तो वो आगे बढ़ आया। रॉय सलमान है। चौकीदार ने सर तापा उसे देखा, फिर रखाई से पूछने लगा, क्या काम है? बहुत ज़रूरी काम है। उससे कहो गाँव से मकबूल आया है, उसने आहिस्तगी से कहा। ओ बाबा, 2-1 दिन में यूं भी साहब को गाँव ही जाना था, तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने, मामा मकबूल ने चिढ़कर कहा। ज़रूरी काम है इसीलिए सुबह सुबह भागा आया हूँ। वह बड़बड़ाता हुआ अंदर आ गया। मुलाजिम को पैगाम दिया। मुलाजिम ने पैगाम रॉय सलमान तक पहुंचाया। रॉय सलमान ने चौंक कर सर उठाया। गांव से मकबूल? अच्छा ठीक है, उसे लॉन में बिठाओ। उनकी आंखों में गहरी सोच के रंग उभरे। उन्होंने आलिया को देखा तो वो कदरे चिढ़कर कहने लगी, गांव के धंधे गांव में ही छोड़कर आया करें सलमान। वो हल्का सा मुस्कुराए और खड़े हो गए। बाहर आए तो मामा मकबूल बेचैनी से कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था। उन्हें देखकर खड़ा हो गया। खैरियत मकबूल चाचा, कैसे आना हुआ? उन्होंने हाथ के इशारे से बैठने का इशारा किया। वो मुतज़ब्ज़ब सा बैठ गया। मुझे बहुत ज़रूरी बात करना थी सलमान पुत्र। रॉय सलमान ने गहरी निगाहों से उसके तज़ब्ज़ुब भरे अंदाज को देखा। उन्हें अच्छी तरह याद था, ज़ैन उसी के घर ठहरा था। कैसी बात, कोई काम है? उन्होंने नॉर्मल से अंदाज में पूछा। नहीं, काम तो नहीं। वो बहुत सोच समझ कर यहाँ तक आया था, मगर अब कोई लफ्ज़ भी गिरफ्त में न था। समझ में ही ना आया कि बात कहाँ से शुरू करे। रॉय सलमान बड़े सब्र से मुंतज़िर थे, हालांकि एक हल्की सी बेचैनी उनके अंदर जाग गई थी। तभी मामा मकबूल ने सर उठाकर उन्हें देखा। मुझे रॉय नवाज के बारे में बात करना है। रॉय सलमान एक पल को साकित रह गए थे, फिर ज़ेर लब बड़बड़ाए। मुझे कुछ अंदाज़ा हो रहा था। कहो चाचा मकबूल, क्या कहना चाहते हो? वो कब से सीढ़ियों पर खाली उस ज़हनी की कैफियत में बैठी थी। कई काम पड़े थे। अम्मा कई बार बड़बड़ा चुकी थी। सहन में अमरूद के पत्ते बिखरे थे और अभी तक झाड़ू नहीं लगी थी। बरामदे में मेज़ पर जहाँ बैठकर वो अपनी स्टडी किया करती थी, यूं ही किताबें और कागज़ बिखरे थे। घुटनों पर थोड़ी टिकाए किसी गैर मरी नुक्ते पर नजरें जमाए न जाने क्या सोच रही थी कि अनम ने दीवार पर से झांका और मुस्कुरा दी। खैरियत तो है? ये किसका शौक मनाया जा रहा है? उस्मा ने चौंक कर सर उठाया और कसदन मुस्कुराई। यूं ही कुछ करने को दिल नहीं चाहा तो सब छोड़ छाड़ कर बैठ गई। हाय, ये भरम रखने की बेचारी सी कोशिश, वो भी इनके सामने जो आपकी रग रग से वाकिफ हों। चलो अच्छा है तुमने भी अपने दिल की सुनी। उसने दीवार पर पाँव रखा और उसके पास उतर आई। कुछ लम्हे कमर पर हाथ टिकाए इधर उधर देखती रही। तुमने सफाई भी नहीं की? बस मूड नहीं बना, उसने बेजारी से कहकर खुले बालों को हाथ से सुलझाकर जूड़ा सा बना लिया। थोड़ी बहुत सफाई तो होनी चाहिए, आखिर तुम्हारे ससुराल वाले जवाब लेने आ रहे हैं। अनन ने मुस्कुराते हुए अमरूद के पीछे बड़ी झाड़ू उठा ली। उस्मा ने बेजारी और उकताहट से उसे देखा, फिर उसे झाड़ू उठाते देखकर कहने लगी, रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे तुम क्या खाक कर लोगी, सुबह से इन्हीं सीढ़ियों पर बैठी वजीफा पढ़ रही हो। अनम बेटी, तुम ही हिम्मत करो, वरना ये लड़की तो नाक कटवाएगी। इसीलिए कहती हूँ, ये पढ़ाइयाँ तो लड़कियों को निकम्मा कर देती हैं। अनन ने मुस्कुरा कर रुख बदल लिया। अम्मा उसे 2-4 सलवातें सुनाकर बैठक में घुस गईं। आज उनके पाँव में बड़े चक्कर लगे थे। उस्मा सुस्त रवि से उठकर मेज़ तक आए और अपने नोट समेटने लगी। तभी अब्बा चले आए। हस्बे मामूल डेवड़ी में रखकर खनकारे थे। उस्मा ने दुपट्टा ओढ़ लिया। अब्बा के हाथ में बड़ा सा शॉपर था। लो बेटा, संभालो ये सामान। उन्होंने आकर सामान का शॉपर उस्मा के हाथ में दिया, फिर अनम को देखकर मुस्कुराए। आज सारा काम अनम बेटा से ही करवाना है। नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। उस्मा ने बेहद हैरत से बड़े से शॉपर में झांकते पेप्सी के लीटर पैक फल और समोसों के लिफाफे को देखा। ये इतना कुछ? अब्बा के जाने के बाद उस्मा ने अनम से पूछा, तुम्हारे ससुराल वालों की खातिर मदारत नहीं करनी? उसने सर उठाए बगैर जवाब दिया। उस्मा कुछ लम्हे होंठ काटती रही, फिर आहिस्तगी से पूछने लगी, क्या वाकई आज ताया वगैरह आ रहे हैं? हाँ, जवाब लेने आ रहे हैं। उसने बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त करके संजीदगी से जवाब दिया तो वो खामोशी से किचन में घुस गई और बहुत देर तक बाहर ना निकली। अनम की फुर्तियाँ अरूज पर थीं। लम्हों में उसने सारा घर चमका दिया। उस्मा कहाँ है? अम्मी ने आकर पूछा। किचन में। अनम क्यारी से खुश्क पत्ते इकट्ठे कर रही थी। उसे कहो मुंह हाथ धोकर ढंग के कपड़े पहन ले। खैर है खाला, उन्होंने क्या पहले उस्मा को नहीं देखा? उसने बेनियादी से जवाब दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ले, लगता है आ गए वो लोग। अम्मा दरवाजे की तरफ चली गईं। उस्मा किचन से निकलकर कमरे में घुस गई। वो आज सबसे छुप जाना चाहती थी। मेहमान कब आए, कहाँ बैठे और उससे कुछ खबर ना थी। शायद अम्मा ने उन्हें बैठक में ही बिठाया था। थी तो हैरत की बात कि ताया और ताई बैठक में बिठाने वाले मेहमान ना थे, मगर जहन इतना खाली हो रहा था
کہ اس مسئلے پر زیادہ غور ہی نہ کر سکی۔ پھر خیال آیا انم اکیلی لگی ہوئی ہے۔ احمق ہو عظمیٰ، جب فیصلہ اپنا ہے تو فرار کیسا؟ اس نے چہرے پر دونوں ہاتھ رگڑے اور اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ انم کولڈ ڈرنک سرو کر چکی تھی، اب چائے کے ساتھ لوازمات رکھ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر عظمیٰ کو دیکھا تو خاموشی سے برتن نکالنے لگی۔ چائے لے کر تم جاؤ گی؟ انم نے پوچھا۔ نہیں، تم ہی دے آؤ، اس نے آہستگی سے کہا، پھر پوچھنے لگی، کون کون آیا ہے؟ زیادہ لوگ نہیں ہیں، انم نے مختصر کہا اور ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ عظمیٰ نے اس کے جانے کے بعد چیزیں سمیٹی، پھر مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، بیٹھک سے نکل کر آوازیں باہر آنے لگیں، پھر وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ خوش و خرم اماں، مطمئن ابا اور ہنستی مسکراتی انم کے ساتھ افتخار کی بے بے ہی تھیں۔ اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ بے بے نے آپ آ کر اسے ڈھیروں پیار کیا تھا، یہ تو میرے گھر کی خوشی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کیا کہہ رہی تھیں۔ انہوں نے ہکا بکا کھڑی عظمیٰ کے ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ ٹھوس دیا تھا۔ اماں منع کرنے لگیں۔ انم فکرے چست کر رہی تھی، وہ ہونک بنی کھڑی تھی۔ پھر اماں انہیں رخصت کرنے دروازے تک چلی گئی تھیں۔ انم بھی ساتھ تھی۔ واپس آئی تو ہاتھ میں مٹھائی کی بڑی سی ٹوکری تھی۔ خاصا دل والا ہے۔ اس نے ٹوکری صحن میں پڑی چرپائی پر رکھی، پھر ہونک بنی عظمیٰ کو دیکھا تو ہنستے ہوئے آگے بڑھی، اسے بازوؤں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ اللہ عظمیٰ، میں کتنی خوش ہوں، اتنی خوشی تو مجھے اپنی دفعہ بھی نہ ہوئی تھی۔ کتنے نفل اور کتنی منتیں مانی تھی میں نے۔ اس نے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی اور خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ خوشی کے مارے کوما میں تو نہیں چلی گئی؟ انم نے چھیڑا۔ یہ کیا ہے؟ عظمیٰ نے بے یقینی سے مٹھی کھولی۔ 1000 روپیہ مٹھی سے نکل کر چرپائی پر گرا۔ انم نے آرام سے اٹھا کر ہاتھ سے اس کی سلوٹیں نکالیں، پھر اسے ہوا دیتے ہوئے بولی، تقدیر کی خوبصورت سازش، خوابوں کی تعبیر، آرزوؤں کی تکمیل۔ تم افتخار کے پاس گئی تیں؟ عظمیٰ نے اچانک سوال کیا۔ ایک پل کو وہ گڑبڑا گئی، پھر ڈھیٹ بن کر بولی، تو کیا کرتی؟ تمہیں اس گچو کے ساتھ رخصت کر دیتی۔ بہت برا کیا تم نے انم، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ پتہ نہیں کیوں، پہلے دل ڈوبا جا رہا تھا اور اب شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے خود اپنی فیلنگ سمجھ نہ آتی تھی۔ بالکل برا نہیں کیا، بلکہ بہت عقل مندی سے کام لیا ہے۔ وہ اپنے کارنامے پر اترا رہی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں اسے شادی کر لوں گی؟ تو اور کیا کروں گی؟ انم جھنجھلا گئی۔ انکار؟ وہ سنجیدہ اور سنگین لہجے میں گویا ہوئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ انم غصے میں آ گئی۔ ہاں، میں انکار کر دوں گی، مجھے افتخار سے شادی نہیں کرنی۔ تو پھر کس سے کرنی ہے؟ اماں کے کان میں اس کا آخری جملہ پڑا تھا، تیورا کر اس کے سامنے آئیں۔ تیرا دماغ تو نہیں الٹ گیا؟ کیسے منہ پھاڑ کر انکار کر رہی ہے؟ ارے یہیں قبر کھود کر دفنا دوں گی، اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گی تمہارا۔ اس سے نہیں۔ تو پھر کس سے کرنی ہے یہ بھی بتا دو۔ ایسا کون سا پسند آ گیا ہے میری حور پری کو؟ اماں میں، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہی الزام تھا، یہی وہ جملے تھے جس سے بچنے کے لیے وہ اپنے خواب رہن رکھ رہی تھی، اسی سے بچنے کے لیے اپنی محبت کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ پہلے تمہارے ابا کے مزاج نہیں ملتے تھے، اب یہ کھڑی ہو گئی ہے، یہی سکھاتی ہیں تمہاری پڑھائیاں، اسی لیے کہتی تھی مت بھیجو یونیورسٹی، کوئی نہ کوئی گل کھل کر رہے گا۔ اب دیکھ لو، پر ایک بات کان کھول کر سن لو، لڑکا مجھے اور تمہارے باپ کو پسند ہے، تم رخصت ہوگی تو اسی کے ساتھ، ورنہ میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ اماں آگ بگولا ہو رہی تھیں، اس میں مزید سننے کی تاب نہ رہی تو بھاگتی کمرے میں گھس گئی۔ انم انہیں خاموش کروانے لگی۔ سمجھا دینا اس کو اچھی طرح، اس کا سانس پھول گیا تھا۔ میں سمجھا لوں گی۔ انم نے انہیں پانی کا گلاس دیا۔ وہ کچھ ریلیکس ہوئی تو اٹھ کر اندر آ گئی۔ وہ اندھے منہ بڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ انم دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہاری اس بیوقوفی کو کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کروں، انم نے کہا۔ جواب میں سسکیاں ابھرتی رہیں۔ تبھی اسے لگا عظمیٰ ہنسی ہے۔ اس نے بہت غور سے دیکھا اور سنا، وہ رو رہی تھی؟ نہیں، شاید ہنس رہی تھی۔ نہیں، سسکیوں کی آواز ہے، مگر نہیں، کہیں ہلکی سی ہنسی بھی گونج رہی تھی۔ وہ کچھ حیران سی ہو کر آگے بڑھی، اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا اور ٹھٹک گئی۔ وہ عجیب دھوپ ساون کا منظر تھا، وہ روتی جاتی اور ہنستی جاتی تھی۔ انم نے گھور کر اسے دیکھا تو عظمیٰ اس سے لپٹ گئی۔ انم کے بازو ڈھیلے ہی رہے، اسے عظمیٰ پر سخت غصہ آ رہا تھا، مگر شدید غصے کے باوجود اس کے لبوں پر ہنسی بکھر گئی۔ اس کے بازو اٹھے اور عظمیٰ کو گھیر لیا۔ اب وہ دونوں روتی جاتی تھیں اور ہنستی جاتی تھیں، نہ جانے کیوں۔ جیپ بے حد تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کچی پکی سڑک پر اڑتے دھول کے بادل راستہ گم کر رہے تھے۔ جیپ رائے سلیمان خود ڈرائیو کر رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات اتنے پتھریلے اور جامد تھے کہ زارا اور رضوان کو کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پوچھنے کی ہمت تو انہیں تب بھی نہ ہوئی تھی جب رائے سلیمان نے کچھ بھی بتائے بغیر انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ انہیں خبر بھی نہ تھی کہ وہ گاؤں جا رہے ہیں، اور اگر جا رہے ہیں تو کیوں۔ جیپ آم کے گھنے درختوں سے نکل کر ایک نیچی چھتوں والے چھوٹے سے مکان کے سامنے جا رکی۔ رضوان تو واقف تھا، مگر زارا یہاں پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ جیپ کے رکتے ہی اندر سے 2 ملازم بھاگتے ہوئے نکلے۔ ان کا ڈیل ڈول حلیہ اور ہاتھوں میں پکڑی بندوقیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ رائے سلیمان نے انہیں یہاں کیوں رکھا ہے۔ انہوں نے دیکھتے ہی زوردار سلام کیا اور زارا کو دیکھتے ہی جہاں حیرت ان کی آنکھوں میں اتری تھی، وہیں وہ احتراماً نظریں جھکا کر ایک طرف ہو گئے۔ رائے سلیمان نے سر کے اشارے سے جواب دیا تھا۔
ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زارا نے رضوان سے پوچھا۔ وہ محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ رائے سلیمان برآمدے میں رکے۔ کہاں ہے؟ اندر ہے، ایک نے تیزی سے جواب دیا۔ انہوں نے دروازہ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا، پھر رک کر پلٹے۔ مجھے اپنے معاملات میں دوسروں اور خاص طور پر عورتوں کی دخل اندازی پسند نہیں۔ انہوں نے ایک نظر زارا کو دیکھا۔ مگر تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حقیقت تم دونوں کے سامنے کھلے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی سوال کرتے، وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ سو انہیں بھی تکلید کرنی پڑی، پھر وہ ٹھٹک گئے۔ کمرہ دھول مٹی اور پرانے فرنیچر سے اٹا ہوا تھا اور حیرت انگیز چیز منشی بشیر علی تھا، جو فرش پر اکڑوں بیٹھا، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے پنڈولم کی طرح آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ اس کے سر پر کھڑا بندوق بردار گویا اس کی روح سلب کر رہا تھا۔ کیسے ہو منشی بشیر علی؟ رائے سلیمان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنا چاہا، مگر بندوق بردار نے اپنی بندوق کی نال اس کے کندھے پر چبو کر دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سلمان پتر، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کوئی قصور سرزد ہو گیا؟ منشی بشیر دہائی دیتے ہوئے بولا۔ تم سے قصور؟ نہ، قصور تو ہمارا ہے، غلطی تو ہم سے سرزد ہوئی۔ منشی چاچا، اور اسے نیچے کیوں بٹھایا ہے؟ انہوں نے بندوق بردار کو گھوڑا۔ تم تو ہمیشہ ہمارے برابر بیٹھتے رہے ہو، اٹھو اوپر کرسی پر بیٹھو۔ تب تک دوسرے ملازم 3 کرسیاں جھاڑ پھونچ کر ان کے قریب رکھ چکے تھے۔ ایک نے دھول میں اٹی کرسی کھینچ کر منشی کے قریب کی اور کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور زبردستی کرسی پر بٹھایا۔ اس کے عین سامنے رائے سلیمان نے کرسی سنبھال لی۔ سلیمان بھائی، رضوان نے کچھ کہنا چاہا، مگر سلیمان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھو اور دیکھو۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ رضوان لب کھینچ کر رہ گیا۔ ہاں تو منشی بشیر علی، رائے سلیمان نے کلائی موڑ کر گھڑی پر نگاہ دوڑائی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، تقریباً 10 منٹ۔ سلیمان پتر، میں 20 برس پہلے جس شخص نے حویلی میں رائے سلیمان کے قتل کی اطلاع پہنچائی تھی وہ تم تھے۔ رضوان اور زارا نے چونک کر پہلے منشی بشیر علی کو پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دوسرے پل انہیں یہاں آنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا تھا۔ تو یہ تھا وہ شخص؟ تم نے آ کر بتایا کہ رائے نواز کو قتل کر دیا گیا ہے اور قتل کرنے والا رائے جمشید ہے نا؟ رائے سلیمان نے ذرا سا جھک کر اپنی سرد نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائیں۔ منشی بشیر علی کا چہرہ زرد پڑ گیا، خوف اس کی آنکھوں میں امڑ آیا، مگر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہاں، تم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کیونکہ تم اس وقت اتفاق سے آموں کی فصل کا جائزہ لینے باغ کی طرف نکل گئے تھے۔ سلیمان نے مزید کہا۔ منشی بشیر نے تھوک نگلتے اسبات میں سر ہلایا۔ کیا ہوا تھا؟ تم جانتے ہو سلمان پتر؟ یہ لوگ تفصیل تمہارے منہ سے سننا چاہتے ہیں، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ منشی بشیر علی نے اٹک اٹک کر کہنا شروع کیا، مگر دوسرے پل رائے سلیمان کے بھاری ہاتھ کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ بندوق بردار نے اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ رضوان نے لب بھینچ کر زارا کو دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ سچ بولو منشی بشیر علی۔ بالکل سچ، سلیمان نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میں بالکل سچ بول رہا ہوں سلمان پتر، وہ روتے ہوئے بولا۔ بکواس بند کرو منشی، رائے سلیمان دھاڑے۔ 16 سال کے سلیمان کو بیوقوف بنانا آسان تھا، مگر آج نہیں، آج صرف سچ سنوں گا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، وہ دہائی دیتے بولا۔ زین العابدین کو گولی تم نے ماری ہے؟ رائے سلیمان نے اچانک سوال کیا۔ وہ ایک پل کو ٹھٹکا، پھر تیزی نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے نہیں ماری، تم ڈیڑھ ہڈی ہو، ایسے نہیں مانو گے۔ چودھری صاحب آپ حکم کریں، پیچھے کھڑے بندے نے مونچھوں کا تاؤ دے کر کہا۔ رائے سلیمان نے پیچھے ہو کر کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کچھ لمحے منشی بشیر کو ٹھٹولتی نگاہوں سے دیکھتے رہے، پھر ان کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ تو تم جانتے ہو منشی بشیر، پھر بھی خود کو مصیبت میں ڈال دیا۔ سلمان پتر میری بات سنو، خدا گواہ ہے میں نے کچھ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ نور محمد، رائے سلیمان نے گویا اس کی بات سنی ہی نہ تھی۔ نور محمد لپک کر اس کے قریب آیا۔ نور محمد جاؤ منشی بشیر کے گھر کو آگ لگا دو۔ رائے سلیمان کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا، اور لگانے سے پہلے یہ اطمینان کر لینا کہ اس کے سارے گھر والے گھر کے اندر موجود ہوں۔ رائے سلیمان کے لہجے میں صفاقی ہی صفاقی تھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ منشی بشیر علی کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نور محمد تم نے سنا نہیں؟ رائے سلیمان نے گرج کر کہا۔ سن لیا چودھری صاحب۔ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیتے منشی بشیر علی کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ نہیں سلمان پتر نہیں، وہ خود نور محمد کے پیچھے لپکا۔ پاس کھڑے بندے نے اسے گردن سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ مچل مچل کر خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، چیخ چیخ کر نورے کو آوازیں دے رہا تھا۔ رائے سلیمان نے بے حد اطمینان سے یہ منظر دیکھا، ذرا سے ضبط نہ ہوا۔ سلمان بھائی پلیز، تمہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں، انہوں نے رکھائی سے جواب دیا اور منشی کو دیکھنے لگے۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ منشی کی بہو بہت لاپرواہ عورت ہے، سارا گاؤں جانتا ہے، ذرا سی لاپرواہی سے سارے گھر کو آگ لگا دی، سب جل کر راکھ ہو گئے، منشی کا بیٹا، بہو، اس کے 3 نواسے اور… بس کرو سلمان، بس کرو یہ ظلم۔ وہ خود کو چھڑا کر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اس کے پیروں میں گر گیا۔ تو بتا دو سچ کیا ہے؟ اسے روکو۔ میں اسے روک سکتا ہوں، مگر سچ بولنا ہوگا 1 منٹ کے اندر اندر۔ اگر نورے کے قدم اس باغ سے باہر نکل گئے تو پھر میں اسے نہیں روکوں گا، انہوں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور منشی کے سامنے اپنا جوان بیٹا، خوبصورت بہو اور ننھے منھے بچے آ گئے، جو آگ کے شعلوں میں گھرے چیخ چیخ کر اسے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔
اور ایک پل نہیں لگا وہ راز اگلتے ہوئے جسے اس نے 20 سال تک چھپائے رکھا تھا۔ رائے نواز نے مجھے کہا تھا میں جمشید کو گولی مار دوں، سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے خود جمشید کو بلایا کہ فیصلہ کرنا ہے۔ وہ دھوکے سے رائے جمشید کو وہاں تک لے آئے جہاں میں پہلے ہی چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے اشارہ کیا تو میں نے گولی چلا دی، مگر جمشید کا گھوڑا بدک گیا۔ گولی رائے نواز کو جا لگی۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا مگر وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ رائے سلیمان ساکت اور صامت بیٹھے تھے۔ خود زارا اور رضوان سانس لینا بھول گئے۔ مجھے لگا زین العابدین سب کچھ جان لے گا۔ میں نے اسے گولی مار دی مگر وہ بچ گیا۔ آج اعتراف جرم کا دن تھا۔ جس سچ کی تلاش میں زین بھٹکتا پھر رہا تھا عیاں ہو گیا تھا۔ رائے سلیمان کی ٹھوکر اتنی بھرپور تھی کہ وہ پیچھے کو الٹ گیا۔ انہوں نے جھپٹ کر بندوق ہاتھ میں لے لی۔ نمک حرام 20 سال تک آستین کے سانپ بن کر پلتے رہے۔ نہیں سلیمان بھائی، رضوان نے تیزی سے آگے بڑھ کر بندوق پکڑ لی۔ ہٹ جاؤ رضوان، پلیز سلیمان بھائی، قانون ہاتھ میں مت لیں۔ زارا تیزی سے ان کے سامنے آئی۔ اگر وہ دونوں ہاتھ وہاں نہ ہوتے تو اس وقت منشی کی لاش تڑپ رہی ہوتی۔ میں نے 20 برس تک اس شخص کو بزرگ سمجھ کر اپنے برابر بٹھایا اور یہ رضوان اور زارا نے پہلی بار انہیں اس طرح بپھرتے دیکھا۔ وہ منشی بشیر علی کی بوٹی کر دینا چاہتے تھے۔ نورے نورے، ان کی گرج پر دروازے کے باہر کھڑا نورا لپک کر اندر آیا۔ منشی نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور قدرے اطمینان سے زمین پر سر ٹکا دیا۔ اسے اب اس بات کی فکر نہ تھی کہ وہ اعتراف جرم کر چکا ہے۔ لے جاؤ اسے میرے سامنے سے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کسی خارج زدہ کتے سے کیا جاتا ہے، انہوں نے بے حد نفرت سے کہا۔ رضوان نے ایس پی شاہ میر کا نمبر ملایا۔ وہ اسے گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ رضوان نے موبائل آف کیا تو سلیمان نے بغیر ان کی طرف پلٹے کہا، زارا کو لے کر حویلی چلے جاؤ، چابی جیپ میں ہے۔ سلیمان بھائی آپ، وہ 2 قدم آگے بڑھا، میں اس وقت اکیلے رہنا چاہتا ہوں مگر رضوان فار گاڈ سیک، زارا اسے لے جاؤ۔ اس وقت ان کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زارا نے رضوان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا اور باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا۔ سپہر کا وقت تھا اور گھنی چپ، تھکا ہوا ذہن اور بھٹکی ہوئی سوچیں۔ کون ہوں میں؟ یہ سوال کئی بار ان کے ذہن کی دیواروں سے ٹکرایا تھا۔ بس ایک دھن تھی جن میں ان کا وجود گم ہوتا جا رہا تھا۔ ان کا دل چاہتا تھا وہ بھاگ جائیں ان در و دیوار سے باہر، ان رشتوں سے بہت دور، کسی ایسی جگہ جہاں انہیں کوئی ڈھونڈ نہ پائے۔ نہ جانے کیوں وہ اپنا اعتماد کھوتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور سست روی سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ آئینے میں منعکس ہوتا چہرہ ان کا اپنا ہے۔ ایک پل کو انہیں دھچکا سا لگا، آئمہ مراد، کیا یہ تم ہو؟ جواب ایک آہ کی صورت ان کے لبوں پر آ کر ٹوٹ گیا۔ یہ زرد پھیکا، اعتماد سے محروم، زندگی سے عاری چہرہ میرا ہے۔ ان کی انگلیوں نے آئینے کے منعکس ہوتے عکس کو چھونے کی کوشش کی۔ انگلیاں آئینے کی شفاف سطح سے ٹکرا گئی تھیں۔ کاش یہ سب یوں نہ ہوا ہوتا تو آج۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے چرچرایا۔ وہ سر جھکا کر آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسو صاف کرنے لگیں۔ کوئی دبے قدموں اندر داخل ہوا اور کسی کے وجود سے پھوٹتی مانوس سی خوشبو پھیلی۔ تبھی کسی کے بازو نے عقب سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ساکت ہو گئیں۔ انہیں لگا وہ ذرا بھی ہلیں تو آئینے میں منعکس ہوتا چہرہ بکھر جائے گا۔ وہ مسکرایا۔ آئمہ مبہوت سی دیکھتی رہیں۔ پھوپھو، اس نے آہستگی سے پکارا۔ وہ بری طرح چونکیں اور تیزی سے پلٹیں۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا اور مسکرا کر پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ یقین نہیں آیا نا؟ ان کے دونوں ہاتھ اٹھے اور اس کے نک چھونے لگے۔ زین نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر ہاتھ کی پوچھ پر بوسہ دیا اور سر اٹھا کر پوچھنے لگا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی پھوپھو؟ وہ تو اسے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ کتنا چاہا تھا میں نے کہ تم میرے پاس آؤ یہاں، تو آپ کا خواب سچ ثابت ہو گیا نا؟ اچانک انہوں نے زین کے سینے پر رکھا اپنا سر اٹھایا۔ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہیں۔ تم اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتا، انہوں نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیا۔ اس کے سینے کا زخم اور زخم پر بندھی پٹی ان کے سامنے تھی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے خوفزدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، معمولی سی چوٹ لگی تھی۔ زین نے ٹالا اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں قالین پر بیٹھ گیا، مگر وہ گھبرا کر کھڑی ہوئیں۔ تم یہاں تک کیسے آئے زین؟ چلو کوئی دیکھ لے گا، کوئی نہیں کہے گا کچھ بھی پھوپھو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں، تم جاؤ یہاں سے، کہیں سلیمان، آنے دے ذرا، ان سے بھی 2 ہاتھ ہو جائیں گے۔ وہ اطمینان سے گویا ہوا، تم سمجھ نہیں رہے پھوپھو، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ زین العابدین کو میں خود یہاں لایا ہوں۔ سلیمان اندر داخل ہوئے۔ زین اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئمہ تیزی سے زین کے سامنے آ گئیں، جیسے اسے چھپا دینا چاہتی ہوں۔ تم کیوں لائے ہو اسے یہاں؟ کیا یہ اس کا گھر نہیں؟ سلیمان نے جواباً سوال کیا۔ وہ کچھ پریشان ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ اور آپ نے ہی تو کہا تھا زین یہاں آئے تو اسے کچھ مت کہنا۔ لیں، کچھ نہیں کہا، بس کان سے پکڑ کر یہاں تک لے آیا ہوں، اب جو چاہیں اس کے ساتھ کریں، وہ خاصے خوشگوار موڈ میں کہہ رہے تھے۔ سلیمان تم اتنے بھی برے نہیں ہو۔ زین نے ان کا جملہ پورا کیا۔ سلیمان کھل کر مسکرائے تھے اور آئمہ بے یقینی سے دونوں کو دیکھتی رہیں، پھر انہیں یوں لگا جیسے آولا پائی کا سفر تمام ہو گیا ہو۔ حویلی میں برسوں کی سوئی ہوئی خوشیاں انگڑائی لے کر جاگی تھیں۔ صدیوں کا چھایا سناٹا ایک چناکے سے ٹوٹ گیا تھا۔ اب آوازیں تھیں، مسکراہٹیں، قہقہے، زندگی سے بھرپور چہرے۔ آئمہ گویا جی بھر
آئمہ گویا پھر سے جی اٹھی۔ زین کا اس گھر میں آنا محض ایک فرد کا آنا نہیں، یہ دو خاندانوں کا ملاپ تھا۔ ادھر سے ادھر مہمانوں کو اٹینڈ کرتے، راہداریوں میں آتے جاتے، لان میں ڈرنک سرو کرواتے، انہیں لگتا ان آوازوں میں ایک آواز اور بھی سنائی دی ہے۔ ان کہکوں میں کہکا سب سے الگ ہے، سب سے بلند، سب سے جاندار۔ میں جانتی ہوں آج تمہاری بے چین روح کو قرار آ گیا ہوگا جمشید۔ انہوں نے ایک طرف کھڑے ہو کر سوچا تھا، پلکیں بھیگ گئیں۔ ماما یہ آنسو کس لیے؟ زارا انہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آئی تھی۔ یوں ہی بیٹا، تمہارے پاپا کا خیال آ گیا، وہ ہوتے تو خوشیوں کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا۔ وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہماری یادوں میں، ہمارے دل میں۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا۔ آئیں دیکھیں افتخار کتنی زبردست نظمیں سنا رہا ہے۔ زارا نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ میں کیا کروں گی، وہ تو تم جوانوں کی محفل ہے، تم جاؤ، میں ذرا تمہاری تائی سے مل لوں۔ انہوں نے ٹالا، پھر پوچھنے لگیں، رضوان سے کوئی ناراضی چل رہی ہے؟ نہیں تو کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا اور پلٹ کر رضوان کو دیکھنے لگی۔ وہ مروا کے پودے کے پاس ایک ہاتھ تنے پر ٹکائے اور دوسرے میں ڈرنک لیے زین سے بات کر رہا تھا۔ یوں ہی مجھے لگا تھا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ رضوان نے اسے اپنی طرف دیکھتے پایا تو وہیں چلا آیا۔ آج تو ہمیں لفٹ ہی نہیں مل رہی۔ ایسا ہی خیال میرا بھی ہے، زارا نے بھی جتایا تو وہ ہنس دیا۔ میں تو کچھ اور سوچے بیٹھا تھا، مگر معلوم ہوا محترمہ ہمیں اچھا انسان نہیں سمجھتی۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ اس نے پلٹ کر زین کو گھورا، وہ اشارے سے وہیں بلانے لگا۔ ادھر ادھر سے معلوم پڑ ہی گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتے۔ آئیے وہاں زین بلا رہا ہے، تم چلو، مجھے امی کے پاس کام ہے۔ خیر تو ہے تائی اماں سے آج سب کو کیا کام پڑ گیا؟ وہ کھٹک سی گئی تھی۔ عالیہ ماما اور تائی جان سر جوڑے نہ جانے کیا پلاننگ کر رہی تھیں۔ یوں ہی میں سوچ رہا ہوں امی کی خواہش بھی پوری کر ہی دوں۔ وہ اپنی پرشوق جذبے لٹاتی نگاہیں اس کے چہرے پر جماتے بولا۔ وہ ایک پل کو بدلتی ہوئی پھر احتجاج کرتے بولی، یہ چیٹنگ ہے رضوان۔ ہے مگر چلے گی۔ اب تمہارا کیا بھروسہ کل کو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میرے ہی خلاف کھڑی نظر آؤ۔ ان کے موصوف اچھے انسان نہیں ہیں، وہ چڑھتے ہوئے بولا تو وہ کچھ خفا سی ہو کر پلٹ گئی۔ باقی رہے تمہارے شوق، تمہارا مقصد، وہ سب شادی کے بعد صحیح، رضوان نے کہا تو وہ سر جھٹک کر بولی، دیکھا جائے گا، اور ان کے قریب چلی آئی۔ افتخار، عظمیٰ، انم اور زین اپنی محفل جمائے بیٹھے تھے۔ عظمیٰ کو خاصی مشکل سے اجازت ملی تھی، وہ بھی زارا کی سفارش پر۔ اول تو وہ خود ہی آنا نہ چاہتی تھی کہ وہاں افتخار ہوگا، مگر زارا اور انم نے ایک نہ سنی۔ وہ اب اپنی ساری کوشش خود کو بے نیاز ظاہر کرنے میں صرف کر رہی تھی، اور افتخار کے لہجے کے رنگ ہی کچھ اور تھے۔ وہ غالب کا پنجابی ترجمہ سنا رہا تھا۔ اس سے قبل کہ اگلا شعر پڑھتا انم نے ہاتھ جوڑ دیے، بس کرو افتخار خدا کے لیے، بس ایک اور۔ ہرگز نہیں۔ زین خاموشی سے کھڑا تھا۔ انہیں آپس میں جھگڑتا دیکھ کر اس نے کھسکنا چاہا، مگر زارا سامنے آ گئی۔ کہاں؟ کہیں نہیں، وہ گڑبڑا سا گیا۔ تو پھر بیٹھ جاؤ، زارا نے اطمینان سے کہا۔ کہیں نہیں، وہ گڑبڑا سا گیا۔ تو پھر بیٹھ جاؤ، زارا نے اطمینان سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں بس ابھی آتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جانتی تھی زین کہاں جانا چاہتا ہے۔ زین نے خفگی سے اسے دیکھا۔ زارا آپ بھی اتنی بھی ظالم مت بنیں، میں اتنی ہی ظالم ہوں چھوٹے بھائی۔ اس کے اطمینان اور سکون میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ وہ آپ کو رضوان صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ مجھے نہیں بلا رہے، فٹس سے مسنا ہوئی۔ آپ؟ وہ بری طرح جھنجھلایا، تب وہ ہنستے ہوئے ایک طرف ہو کر اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، جاؤ۔ تھینک یو، اس نے ذرا سا سر کو خم دے کر کہا، پھر تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تو اندر آتے سلیمان سے ٹکر ہو گئی۔ سلیمان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر روکا، پھر کندھے پر تھپکی دیتے کچھ کہا۔ یار، تمہارے یہ کزن بہت زبردست پرسنالٹی رکھتے ہیں، بندہ خواہ مخواہ روب میں آ جاتا ہے، انم نے متاثر کن لہجے میں کہا۔ زارا پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے صرف اس بات کا افسوس ہوا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے اپنا دشمن سمجھ کر خود سے ہی کہانیاں گھڑ لیں، خود ہی راستہ ڈھونڈ کر نکل کھڑے ہوئے۔ ایک بار میرے پاس آتے تو پھر دیکھتے رائے سلمان تمہارے لیے کیا کرتا ہے۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں اس جاگیر کو سنبھالا تھا، خود کو کمزور ثابت کرتا تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہتا کہ یہاں ایک دوست تو 100 دشمن ہیں۔ تمہیں میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کی نظر سے دیکھا، جب بچے باپ کو دشمن سمجھنے لگیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے۔ لیکن قصور تم لوگوں کا نہیں، شاید میں ہی تمہیں وہ اعتماد نہیں دے سکا۔ ہاں، ان کی اسی رعب دار شخصیت اور بظاہر سخت گیر شخصیت نے ہمیں ان کو کبھی سمجھنے کا موقع نہیں دیا، مگر زین کو حویلی میں لا کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی جاگیر کے صحیح وارث اور اس خاندان کے سربراہ ہیں۔ زارا آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ تائی جان نے اسے پکارا تو وہ معذرت کر کے ان کی طرف چلی گئی۔ کتنی شاندار حویلی ہے ان کی۔ انم نے سر اٹھا کر اس کے در و دیوار کو دیکھا، پھر کھڑی ہو گئی۔ میں بھی آتی ہوں۔ اسے جانے میں ایک پل بھی نہ لگا۔ عظمیٰ ہڑبڑا کر چونکی سے قبل کے اٹھتی افتخار نے بے حد سادگی سے کہا، میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ عظمیٰ نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا، وہ قدر رخ بدل کر بیٹھ گئی۔ وہ بے نیازی سے ایک بازو کرسی کی پشت پر پھیلائے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ کہاں مر گئی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ افتخار نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ وہ پزل سی بیٹھی ہاتھ مسل رہی تھی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ اپنی مونچھیں سنوارتے وہ ہلکا سا کھنکارا۔ عظمیٰ کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، پھر بھی لگتا تھا سب کچھ کہہ گیا ہے۔ اٹھ جاؤں یا بیٹھی رہوں؟ وہ تذبذب سی تھی۔ نہیں، وہ سمجھے گا میں پزل ہو رہی ہوں۔ اس نے دھک دھک کرتے دل کو سنبھال کر خود کو سنجش کی، تبھی اس نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے پوچھا تھا، اور سنائے عظمیٰ بی بی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہوں، اس نے لہجے میں رکھائی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ خوش باش ظاہر ہے۔ وہ چڑھ گئی۔ ہاں، ہونا بھی چاہیے، افتخار نے سر ہلاتے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ سنا ہے آپ کی منگنی ہو رہی ہے۔ اس کا لہجہ اور نگاہیں متبسم تھی۔ عظمیٰ کو
عظمیٰ کو تاؤ آ گیا۔ دیکھو میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، افتخار کا کہکا زبردست تھا۔ ہاں بھائی چلے گا، یہی انداز چلے گا۔ میں تو سوچ رہا تھا عظمیٰ بی بی کا لہجہ بدل گیا تو ہمیں یقین کیسے آئے گا کہ یہی ہماری عظمیٰ ہیں۔ ہماری عظمیٰ؟ اس بے تکلفی پر وہ غش کھا کر گرنے کو تیار تھی مگر کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ افتخار کو موقع مل جاتا مزید ہیرو بننے کا، سو وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو میرے ساتھ اس انداز میں بات کی تو اس نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ میں انکار بھی کر سکتی ہوں، اس نے گویا دھمکی دی۔ اچھا، وہ محظوظ ہو کر مسکرایا۔ عظمیٰ چڑھ کر پلٹی جب اس نے پکار کر پوچھا، ایک بات تو بتاتی جاؤ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی مگر پلٹی نہیں۔ اس بار تمہارے گھر آم لے کر آؤں یا اچار کا مرتبان؟ اس بار آپ صرف بارات لے آئیں، انم کچھ فاصلے پر پکاری تھی۔ تم لوگ، عظمیٰ نے غصے سے کہنا چاہا مگر دوسرے ہی پل اسے لگا وہ یہ مصنوعی غصہ زیادہ دیر قائم نہ رکھ سکے گی کیونکہ سب مسکرا رہے تھے۔ وہ بدتمیز کھل کر ہنس رہا تھا۔ عظمیٰ کو لگا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، اسے سمجھ نہ آیا وہ کہاں جا چھپے۔ سارا گاؤں حیران تھا، گھر گھر گلی گلی، ہر چوک ہر محفل میں یہی تذکرہ تھا، روئے جمشید، زین العابدین، منشی بشیر علی۔ حویلی میں جشن کا سا سما تھا اور آج گاؤں والوں کی دعوت تھی، دعوت عام جس میں ہر کوئی مدعو تھا۔ سبھی گئے تھے، نین تارا نے انکار کر دیا۔ اکیلے جانے کی بات اور تھی مگر بھیڑ بھاڑ سے اب بھی اسے الجھن ہوتی تھی۔ کمال ہے، تم مبارکباد بھی نہیں دو گی؟ اسماء نے حیرت سے پوچھا۔ بعد میں جا کر دے دوں گی، اس نے آہستگی سے کہا تو وہ مسرور سا مقبول بول اٹھا۔ ہاں ہاں بعد میں چلی جائے گی، یہ تو رانی بیٹی ہے، اسے یوں جانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بہت اچھا ہوا، ایمہ آنٹی بہت خوش ہوں گی، ان کا بھتیجا ان کے پاس آ گیا۔ کتنی پریشان تھی اس دن۔ ان سب کے جانے کے بعد اس نے صحن میں کھڑے ہو کر سوچا تھا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ برسات آنے والی تھی اور کچے صحن کی لپائی کی ضرورت تھی۔ اسماء نے مٹی گوندھ رکھی تھی مگر دعوت کے شوق میں سب چھوڑ چھاڑ چلی گئی۔ چلو نین تارا پہلے یہی کام نپٹا لو، اس نے کمر کے گرد دوپٹہ لپیٹا اور شروع ہو گئی۔ یہ کام اس کے لیے مشکل نہ تھا، وہاں بھی چھت کی لپائی وہی کرتی تھی۔ آدھے صحن کی لپائی ہو گئی، وہ سر جھکائے اپنے کام میں منہمک تھی۔ جب کوئی دنتناتا صحن میں گھس آیا، ساری محنت برباد ہو گئی۔ نین تارا نے جھنجھلا کر سر اٹھایا تاکہ آنے والے کی کھنچائی کر سکے مگر ساکت رہ گئی۔ جہاں تھی وہیں منجمد، وہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ اتنی حیرت! اس نے نین تارا کے تحیر بھری آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ آئے گا۔ اس نے زین العابدین کے حوالے سے کوئی خواب نہیں سجایا تھا، کوئی امید نہیں باندھی تھی، کبھی دعا نہیں کی تھی۔ اسے لگتا تھا خواب جھوٹے ہوتے ہیں، امیدیں ٹوٹ جانے کے لیے، اور خدا اس کی دعا نہیں سنتا مگر وہ آ گیا تھا اس کا اعتبار بن کر۔ اندیکھے خواب پورے ہوتے ہیں، ٹوٹ جانے والی امیدیں پھر سے بن جاتی ہیں، اور کوئی بھولی بسری دعا یوں بھی پوری ہو جاتی ہے۔ نین تارا کا دل چاہا وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کے قدموں کی خاک بن کر بکھر جائے مگر زین العابدین نے ذرا سا جھک کر اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر کے اس کے مقام کا تعین کیا۔ اب اعتبار آیا۔ وہ پوچھ رہا تھا اور نین تارا کا دل چاہا اس کے سینے پر سر رکھ کر اتنا روئے کہ سارے آنسو ختم ہو جائیں، کیونکہ وہ آج کے بعد رونا نہیں چاہتی تھی۔ ساتھ چلو گی؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونا چاہا۔ زین العابدین نے اس کی کلائیں تھام لی۔ بھوت بن جاؤ گی۔ وہ جھیپ کر مسکرائی، پھر کھلکھلا کر ہنس دی، اور مسکراتی نین تارا کیسی لگتی ہوگی۔ زین العابدین نے کئی بار سوچا تھا۔ چلو، زین العابدین نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ زین نے اس کی کلائیں چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہو کر سرتاپا اس کا جائزہ لیا، پھر ناچ چڑھا کر بولا، یوں لے کر جاؤں گا؟ میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ پھر بھی اس حلیے میں، چلے میں کپڑے تبدیل کر لیتی ہوں۔ وہ مزید شرمندہ ہوئی۔ نہیں، وہ اب بھی مطمئن نہ ہوا تھا، تو پھر نین تارا اسے دیکھنے لگی۔ یوں نہیں، میں تمہیں اسی طرح لے جاؤں گا جس طرح لڑکی کا ارمان ہوتا ہے۔ چلو گی نا حویلی؟ حویلی؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاں حویلی، وہ چکرا گئی۔ حویلی؟ زین العابدین، مامی مقبول کی باتیں، آپ حویلی میں رہتے ہیں؟ وہ اٹک سی گئی۔ رہتا نہیں تھا، اب رہوں گا، وہ کھل کر مسکرایا۔ اسے ہکا بکا دیکھ کر پوچھنے لگا، کیوں حویلی کے زین العابدین سے شادی نہیں کرو گی؟ وہ کیا کہتی، گمسم کھڑی تھی۔ زندگی میں اتنی کٹھنائیاں آئی تھیں، اسے لگا وہ مر جائے گی مگر وہ مری نہیں تھی، زندہ تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ خدا اس کے لیے اتنا بڑا انعام چھپا کر رکھے ہوئے تھا۔ اتنا سا بھی شبہ ہوتا تو کبھی خدا سے گلہ نہ کرتی۔ اب تو انتظار کرو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرا کر پلٹ گیا۔ نین تارا اس کے ساتھ چلتی دروازے تک آئی۔ سنو، پہلا تحفہ کیا لوگی؟ وہ دروازے میں رک کر پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ کچھ بھی نہیں، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ اچھا، پھر خود ہی کچھ کریں گے۔ وہ کندھے اچکا کر جانے لگا تو نین تارا نے بے اختیار اسے پکارا، سنو۔ وہ رک گیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ محبت، نہ وفا، دولت، نہ حویلی، بس ایک اعتبار۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی، مجھے تمہیں سب کچھ ہی دینا ہے، اعتبار سمیت۔ وہ اب اس کے کسی بھی لفظ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی تھی۔ وہ باہر نکل گیا تو نین تارا دروازے میں کھڑی ہو کر اس کے قدم گننے لگی۔ وقت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا، یہ نین تارا نے سیکھا تھا۔ آپ قسمت سے بھاگ نہیں سکتے، زندگی میں آنے والی کٹھنائیاں سہنی پڑیں گی۔ بعض اوقات وقت کی دھن میں واقعات مبہم ہو جاتے ہیں، لیکن پہلا قدم، پہلی کوشش آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے، منزل واضح کر دیتا ہے۔ بس کوشش شرط ہے، پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ زین العابدین نے سیکھا تھا۔ وقت نے ان دونوں پر ایک مہربان نگاہ ڈالی اور خاموشی سے گزر گیا۔ وہ اپنی گواہی دے چکا تھا۔
دی اینڈ. سو دس واز دی اینڈ آف ناول اے وقت گواہی دے. امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں. ملتے ایک نئی ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.